الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو بہنوں، کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیو بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ محترم ناظرین، آپ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان ریپبلک نیوز پر دیکھ رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی۔ میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث مبارکہ میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح کرنا، تراویح پڑھنا سنت ہے۔ جو اس ماہ میں نفل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس ماہ مبارک میں فرض ادا کرے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے محترم ناظرین، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غریبوں کی غم خواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جو اس میں روزہ دار کی افطاری کروائے تو اس کا افطار کروانا اس کے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا سبب بنتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا ہی خوب برکتیں، رحمتیں ہیں اس ماہ سیام کی، ماہ رمضان المبارک کی۔ بڑھتے ہیں اپنے مہمانان کرام کی طرف۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں نوجوان ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں، مذہبی سکالر ہیں، محمد اسد علی نقشبندی صاحب۔ سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ آپ نے تشریف آوری کر کے ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگائے، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ثناخان دوست، ثناخان بھائی صوفی اشفاق سیفی صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں۔ حضرت آج کا جو ہمارا موضوع ہے روزے کے شرعی احکام، روزے کے شرعی احکام کے حوالے سے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، روزہ کس پر فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ معزز سامعین ذی احتشام، میں سب سے پہلے اپنے محترم بھائی ڈاکٹر محمد عادل رضا سیفی صاحب ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے کہ جنہوں نے مجھے اس بابرکت مہینے کے اندر، برکات رمضان کے اندر خصوصی دعوت دی، اور مجھ جیسے طالب علم کو اس سٹیج پر لے کر آئے کہ جنہوں نے اس چیز کو اچھا سمجھا کہ کوئی نہ کوئی نوجوان اسکالر جو سامنے آئے اور ہمارے عوام کو، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کو اچھی طریقے سے رمضان کے متعلق آگاہی فراہم کر سکیں۔ میں بے حد بھائی ڈاکٹر محمد عادل رضا سیفی صاحب کا مشکور ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اللہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اور ساتھ ہی برکات رمضان اور ریپبلک نیوز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیروں برکتوں سے نوازے، آمین آمین۔ سب سے پہلے جو ڈاکٹر محمد عادل رضا سیفی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ روزہ کس پر فرض ہے؟ جی روزہ ہر عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جس نے توحید و رسالت پر ایمان رکھنے کے بعد، تمام ضروریات دین پر ایمان رکھنے کے بعد، جس طرح نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی ہر عاقل بالغ اور مرد مسلمان عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ ماشاءاللہ یہ جو روزہ ہے، روزہ یہ 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو روزہ فرض کیا گیا۔ اچھا ماشاءاللہ، صحیح۔ روزہ حضرت فرض ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟
روزہ فرض ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ جس طرح اسلام کے اندر ہر عمل جو ہے کسی نہ کسی کی یاد دہانی کے اندر کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی کی یاد کے اندر مقرر کیا جاتا ہے. جیسے حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ صفا و مروہ کی سعی کرنے کے اندر آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے آپ نے صفا و مروہ کی چوٹی 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے. وہ آج تک ہر حاجی کے لیے، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے وہ یادگار بن گئی. اسی طرح آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر کچھ دن غار حرا کے اندر رہے. غار حرا کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام سارا دن کچھ کھائے پیے بغیر زندگی بسر کر رہے تھے. تو مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ ادا، غار حرا والی ادا، اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی، اتنی محبوب ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ سنت کو مقرر کر دیا، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ سنت اور مصطفیٰ علیہ السلام کی امت پر یہ روزہ فرض کر دیا. اور سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یعنی کہ ہر عاقل اور بالغ کے لیے روزہ فرض ہے. پر ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ روزہ رکھیں گے، بچہ ہے تو وہ جناب کمزور ہو جائے گا. اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، یہ روزہ رکھنے سے بچہ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ بیمار نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر بلکہ شفا رکھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کمزوری کو دور فرما دیتا ہے، بلکہ اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت بخشتا ہے، طاقت دیتا ہے. سبحان اللہ. تو روزہ رکھنے سے یہ ہمارے جو ذہنوں کے اندر بات ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارا جسم کمزور پڑ جائے گا، ہم کمزور ہو جائیں گے، بچہ ہے وہ بچہ روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قوت بخشے گا کہ جو اس کو عام دنوں کے اندر میسر نہیں ہوگی، جو روزہ رکھنے سے میسر ہوگی. اللہ. اور یہ تو بات حقیقت ہے. میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ بلکہ جاپان کی ایک تحقیق ہے جو کہ کافی عرصے کے بعد سامنے آئی، جس میں اس نے کہا کہ اگر آپ کینسر کے مرض سے بچنا چاہتے ہیں، بلکہ اس بندے کو ایوارڈ سے نوازا گیا کہ اس نے کینسر کا علاج ڈھونڈا. بعد میں اس بندے نے کہا کینسر کا علاج نہیں ڈھونڈا بلکہ کینسر سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں اگر کوئی شخص پورے سال میں 365 دنوں میں سے صرف 30 دن بھوکا رہے، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں کوئی 10-12 گھنٹے وہ صرف بھوکا رہے، تو کینسر کا مرض لاحق اس کو نہیں ہوگا. محترم ناظرین، میڈیکل سائنس کے مطابق اگر ہم ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو یہ اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر کوئی گاڑی ہم یوز کرتے ہیں تو کچھ عرصہ بعد اس گاڑی کی ہم ٹیوننگ کرواتے ہیں، اس کا تیل پانی چینج کرتے ہیں. تو ماہ سیام بیسیکلی ہمارے جسم کی ٹیوننگ کا سبب بنتا ہے، ہمارا تیل پانی چینج ہوتا ہے تاکہ ہم دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو جائیں. جزاک اللہ حضرت. یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے روزوں کے متعلق کچھ آگاہی فرمائے. انبیاء کرام علیہ السلام کے روزوں اور مصطفیٰ علیہ السلام جو رمضان شریف روزے لے کر آئے ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. ان کے اندر مختلف تھوڑا سا یہ ہے کہ در مختار کے اندر روایت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو تھے وہ ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ ہر وقت روزہ کے اندر رہتے تھے. مثال کے طور پر آپ صبح بھی روزہ رکھتے، رات کو بھی روزہ رکھتے. پہلی امتوں اور مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کا جو فرق ہے، یہاں پر یہ بھی فرق میں بیان کرتا چلوں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو روزے تھے، شروع اسلام کے اندر بھی روزہ ایسے ہی تھا کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. مثال کے طور پر آج رات کو کھانا کھایا، ساری رات کوئی چیز ہم کھا پی نہیں سکتے تھے، اگلا دن بھی ہم کچھ نہیں کھانا پینا، اس کے علاوہ ہم رات کو افطار کرتے تھے. اور جو پہلے انبیاء تھے ان کا روزہ بھی ایسے ہی تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام سارا دن روزہ رکھتے، رات کو بھی روزہ رکھتے. اور حضرت داؤد علیہ السلام آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، یہ کنز العمال شریف کی روایت ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، آپ کبھی بھی روزہ نہیں تھے چھوڑتے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس قدر روزہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی طرف پیغام آیا ہے، عیسیٰ
کبھی کبھار کچھ کھا بھی لیا کر۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا یہ روزہ تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام روزہ کیسے رکھا کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن شروع کے اندر، 3 دن درمیان کے اندر اور 3 دن آخر کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے حضرت سلیمان علیہ السلام 3 مہینے شروع، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اور آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایک صحابی مصطفیٰ علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہت پیارے صحابی کھیتی باڑی کر کے جب مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اس سے پہلے اپنے گھر کے اندر گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ مجھے کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ دو۔ آپ کی بیوی کہنے لگی ابھی آپ کا روزہ ہے، ابھی کچھ نہیں کھانا پینا۔ تو آپ کو تھکاوٹ کی وجہ سے آپ آرام کرنا شروع ہو گئے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی رات کو تو آپ نے پھر کھانا پینا مانگا، تو آپ کی بیوی کہنے لگی اب تو روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تو ہم نے روزہ رکھ لیا ہے۔ تو وہ صحابی جو تھے سارا دن کھیتی باڑی کرنے کے بعد تھکاوٹ ہونے کے باوجود آرام کر کے جب اٹھے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ وہ کہنے لگی کہ اب کچھ بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ روزہ ہے۔ وہ جیسے آج کے دور کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں کہ 8 پیرا روزہ رکھا ہوا ہے، وہ اس صحابی نے کہ روزہ رکھا ہوا، اگلا دن ہوا دوپہر کے وقت مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ مسجد نبوی شریف کے اندر آئے تو زمین پر گر پڑے۔ صحابہ کرام نے اٹھایا، مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ اس صحابی کو کیا ہوا ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی کل سارا دن کھیتی باڑی کرتا رہا ہے، جب شام کے وقت واپس آیا تو شام کے وقت اپنی بیوی سے اس نے کھانا مانگا تو ان کی بیوی کہنے لگی ابھی تو کچھ کھا پی نہیں سکتے کیونکہ روزہ ہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو پھر بھی آپ ان کی بیوی نے کہا کہ روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اس لیے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے پیارے حبیب آپ کی امت پر روزہ اتنا لمبا نہیں ہے، آپ کی امت روزہ رکھے گی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے آنے سے مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری امت کو یہ شرف بخشا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے حبیب آپ کی امت طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب روزہ رکھے گی۔ پہلی انبیاء اور مصطفیٰ علیہ السلام کے روزوں کا یہ فرق تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت۔ مزید سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، چلتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف، اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان ریپبلک نیوز پر اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی۔ جیسا کہ ناظرین ہمارے بہت پیارے بھائی اسد بھائی ہمیں بتا رہے تھے روزے کے فیض و برکات، یہاں پہ ایک بڑا اہم مسئلہ آپ سے ڈسکس کرتا چلوں۔ 2 چیزیں ہیں، جب افطاری کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگ اذان سنتے ہی افطاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کا طریقہ یہ نہیں تھا، ان کا طریقہ تھا کہ وہ 2 چیزیں نوٹ کرتے تھے، ایک ہوتا ہے غیوب آفتاب اور ایک ہوتا ہے غروب آفتاب۔ غیوب آفتاب کیا ہوتا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، نیچے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی سرخی اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سرخی کا نظر آنا یعنی کہ بتاتا ہے کہ کس جگہ پہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اگر سرخی نظر آ رہی ہے تو یہ غیوب آفتاب ہے، اس وقت آپ روزہ افطار نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے غلطی سے روزہ افطار کر لیا تو سارا دن آپ کا بھوکا پیاسا رہنا ضائع ہو جائے گا۔ غروب آفتاب کس طرح آپ کو پتہ چلے گا؟ غروب آفتاب اس طرح پتہ چلے گا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور اس کی سرخی نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ آپ کو دیکھنے سے بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ سورج کس جگہ پہ غروب ہوا ہے۔ اب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ ضرور روزہ افطار کریں۔ چلتے ہیں اپنے اسد بھائی کی طرف۔ اسد بھائی روزے کی جزا کے متعلق آپ ارشاد فرما دیں۔ روزے کی جزا کے متعلق حضرت سیدنا ابو سلمہ بن کیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، یہ در مختار کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی جزا کیا ہے۔ روزے کی جزا کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع ہوتا ہے
اور بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، وہ جو کوا ہے اس جو جتنا اڑتا ہے اپنے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا ہی دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر، صحیح مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی کتاب بنیۃ الطالبین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کوے کی عمر جو ہے یہ تقریباً 500 سال تک ہوتی ہے۔ 500 سال تک ہوتی سنا ہے۔ ناظرین آپ نے، یہ میں بھی فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں، یقیناً دیکھنے والے بھی فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں گے۔ تو نبی علیہ 500 سال، جی نبی علیہ الصلوۃ، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین کے اندر نقل فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے اندر ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنی مسافت تک دور اللہ 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 اللہ، یعنی کہ میرے کریم رب نے ہماری بخشش کے بے شمار طریقے پر ہم پھر غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ کرے میرے ناظرین ہم اس ماہ مبارک ماہ سیام کے صدقے، اس ماہ سیام کی برکتیں، رحمتیں، مغفرت لے اٹھنے والے بن جائیں اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر لیں۔ حضرت بڑھتا چلوں گا اپنے اگلے سوال کی طرف، ایک روزے کی فضیلت کتنی ہے؟ ایک روزے کی فضیلت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ اس ماہ مبارک کا جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، بغیر شرعی عذر کے، صحیح سالم ہے، تندرست ہے، توانا ہے جسم اس کا، قوی جسم ہے، طاقتور جسم ہے، جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، کہ جو اس روزے کی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری عمر، اس کی 70 سال 80 سال جتنی بھی عمر ہے ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کا وہ ایک روزہ ہے اس کی فضیلت تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ 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 اللہ، ایک روزے ماہ رمضان المبارک کے ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے۔ صحیح۔ اور روزہ چھوڑنے کا نقصان؟ روزہ چھوڑنے کا نقصان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کے روزہ اس ماہ کے اندر چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل قیامت والے دن جہنم کے اندر منہ کے بل گرائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اکبر۔ تو آج تو ہمارے معاشرے کے اندر حضرت آپ بھی دائیں بائیں دیکھتے ہوں گے، کوئی تھوڑا بندہ سخت کام کر لے تو وہ کہتے ہیں یار مجھے تو روزہ لگ رہا ہے تو میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، میں نے تو دیہڑی لگانی ہے تو میں نے تو کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا یہ صحابہ سے زیادہ کام کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام تو روزے کی حالت کے اندر خندقیں کھودتے کرتے تھے۔ اللہ 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 اللہ، جن کی فضیلت اتنی بے شمار ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ کا بھی یہ طریقہ رہا ہے؟ جی اسی طرح۔ صحیح۔ ناظرین آج تھوڑی سی پیاس برداشت کر لیں۔ میں تو اکثر کوئی مجھ سے پوچھے، میرا کوئی اسٹوڈنٹ پوچھے، میرا کوئی دوست پوچھے کہ یار روزے کے متعلق جب روزہ لگتا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں واقعہ کربلا یاد کر لیا کریں۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ روزے کی حالت میں تو نہیں تھے اور وہ کتنا صبر کیا انہوں نے، تو وہ ہم سے کتنے اعلیٰ اور الفا ہیں، اور وہ ہمارے بزرگان دین جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، جن کے نقش قدم پہ چلنا ہے ہم نے۔ اسی طرح ہم باتیں تو کرتے ہیں اللہ کہ صحابہ کرام نے ایسے کیا لیکن نقش قدم پر مزہ تو تب ہے ان کے نقش قدم پہ چلے، زندگی ان کی طرح گزاریں گے تو اللہ ہم باتیں کرنے کے یہ صرف نعروں کی حد تک کیا۔ اللہ 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 اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام صرف نام کا نہیں، ہماری ٹرانسمیشن کام کی بھی ہے۔ اس پروگرام کے اندر ہم دانستہ اور غیر دانستہ ہونے والی غلطیاں روزے کی حالت میں اس کا بھی ازالہ آپ کو بتاتے ہیں، اس کا طریقہ بتاتے ہیں، اور جو غلط العام چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اس کا بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ چیزیں کہاں کس حد تک وہ صحیح ہیں اور کس حد تک وہ غلط ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دکھیاری امت کے لیے ہم نے روحانی علاج کا سلسلہ بھی رکھا ہوا ہے۔ مزید اپنے پروگرام کو دوبالا کرنے کے لیے میں بڑھتا ہوں اپنے ثنا خان بھائی اشفاق صاحب کی طرف۔ اشفاق صاحب ہمیں حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی سنائیں اور ان کی بارگاہ میں لے چلیں۔ جی اشفاق صاحب۔ کدھر چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں، در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں، در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں، در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں، تم سا سخی زمانے میں ہم پائیں گے کہاں،
کہاں تم سا سخی زمانے میں ہم پائیں گے کہاں اور دونوں جہاں کی نعمتیں آقا تمہیں سے ہیں دونوں جہاں کی نعمتیں آقا تمہیں سے ہیں دامن سوا تمہارے یہ پھیلائیں گے کہاں دامن سوا تمہارے یہ پھیلائیں گے کہاں اور جو آج ان سے دور ہے نادان ہے بہت جو آج ان سے دور ہے نادان ہے بہت محشر میں ان کو چھوڑ کے وہ جائیں گے کہاں محشر میں ان کو چھوڑ کے وہ جائیں گے کہاں اور طاہر کو آج خوشبو ملی ذکر پاک کی طاہر کو آج خوشبو ملی ذکر پاک کی خوشبو اور ایسی بھلا پائیں گے کہاں خوشبو اور ایسی بھلا پائیں گے کہاں در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں تم سا سخی زمانے میں ہم پائیں گے کہاں تم سا سخی زمانے میں ہم پائیں گے کہاں ماشاءاللہ بہت خوب اشفاق بھائی آپ نے تو دل باغ باغ کر دیا بلکہ دل باغ مدینہ کی طرف لے گئے آپ تو ماشاءاللہ ناظرین اس پیاری نعت کے بعد ہم ایک کمرشل بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید ست بسم اللہ جی آیانو چلتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں ہم بریک سے جانے سے پہلے نعت سن رہے تھے اور کیا کمال کی نعت پڑھی میرے بھائی نے ہم واپس آتے ہیں حضرت قبلہ اسد بھائی کی طرف اسد بھائی روزے کی حالت میں زبان کا غلط استعمال کرنا اس کے متعلق شرعی کیا احکامات ہیں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے تو مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اے میرے صحابہ روزہ رکھو اس وقت تک جب تک میں کہوں جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک افطار نہیں کرنا صحیح. تو مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ جب حاضر ہوتے تو جب شام کے وقت مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک کر کے صحابی حاضر ہوتے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا دن روزے کی حالت سے رہا اب مجھے افطار کرنے کی اجازت عطا فرمائے تو مصطفیٰ علیہ السلام اجازت فرماتے تو وہ صحابی جا کر روزہ افطار کر لیتے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مزید صحابی آئے
اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں کہ تاکہ میں بھی روزہ افطار کر لوں. تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے اور جا کر وہ بھی صحابی جا کر روزہ افطار کر لیتے. جب ایک صحابی پھر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی روزہ افطار کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں آپ بھی جا کے روزہ افطار کر لیں. اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر 2 نوجوان لڑکیاں ہیں, وہ بھی روزے کی حالت کے اندر ہیں, آپ ان کو بھی اجازت دیں وہ بھی روزہ افطار کر لیں. وہ آپ کے سامنے آنے سے شرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیں وہ بھی روزہ افطار کر لیں. تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور اس طرح موڑ لیا. تو صحابی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر 2 نوجوان لڑکیاں وہ آپ کے سامنے آنے سے شرماتی ہیں, آپ ان کو بھی اجازت دیں کہ وہ بھی روزہ افطار کر لیں. تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ بھی اپنا رخ انور موڑ لیا. تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس صحابی نے تیسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو روزہ افطار کرنے کی اجازت طلب کر لی, لیکن جو گھر کے اندر 2 نوجوان لڑکیاں ان کو بھی روزہ افطار کرنے کی اجازت دیں تھے. تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ وہ تو روزہ دار تھی نہیں, وہ تو روزہ دار تھی نہیں, میں کیسے ان کو اجازت دے دوں. وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان نے سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں ہے, کچھ چیز کھائی پی نہیں ہے, اب افطار کا وقت ہو گیا ہے, یا رسول اللہ ان کو اجازت دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کے ان سے کہو اگر وہ روزہ دار ہیں ان سے کہو کہ وہ کیا کریں. وہ صحابی جب گھر کے اندر گئے تو گھر کے اندر جا کے جب انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو کہا کہ کیا کرو, تو ایک کے کیا سے خون آنے لگا اور ایک کے کیا سے لوتھڑے, گوشت کے لوتھڑے آنے لگے. جب وہ صحابی نے دیکھا تو جلدی سے واپس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان کو کہا کہ کیا کرو, ایک کے کیا سے خون آیا اور ایک کی کیا سے گوشت کے لوتھڑے آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں پہلے نہیں تھا کہا کہ وہ روزہ دار تھی نہیں, انہوں نے اپنے جاننے والوں کی چگلی کھائی, غیبت کھائی, سارا دن بھوکا رہی, اس کا کیا فائدہ. فقط اس کا نام روزہ نہیں ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے, بلکہ روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے, کان کا روزہ بھی ہوتا ہے, زبان کا روزہ بھی ہوتا ہے. کان کا روزہ کیا ہے کہ کوئی غلط بات نہ سنی جائے, آنکھ کا روزہ کیا ہے کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھا جائے, اور زبان کا روزہ کیا ہے کسی کو گالی نہ دی جائے, کسی کی غیبت نہ کی جائے, کسی کی چگلی نہ کھائی جائے. تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ روزہ دار تھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی, اپنی مسلمان بہن کی وہ روزہ رکھا ہے تو جس نے روزہ نہیں رکھا اس کی چگلی کر رہی, بھائی دیکھو میں بڑا عبادت گار ہوں, میں بڑا اللہ اللہ کرنے والا ہوں, میں روزہ رکھا ہوا ہے, میں نے تراویح پڑھی ہے, اس فلاں شخص نے تراویح نہیں پڑھی, میں روزے دار ہوں, میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں, میں اذان دینے کے لیے آ گیا ہوں, میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. وہ میرا بھائی ہے, وہ تلاوت نہیں کر رہا, نماز نہیں پڑھ رہا, تراویح نہیں پڑھ رہا, روزہ نہیں رکھ رہا. تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے, بلکہ روزہ یہ ہے کہ آنکھ بھی اس کی محفوظ رہے, کان بھی اس کے محفوظ رہے, اس کی زبان بھی محفوظ رہے, اس کا نام روزہ ہے. محترم ناظرین, آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آیا کیا آپ ان چیزوں سے محفوظ ہیں. اگر آپ ان چیزوں سے محفوظ ہیں تو یقیناً آپ روزے دار ہیں, اور اگر آپ ان چیزوں سے محفوظ نہیں تو سوچئے یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم سارا دن بھوک اور پیاس بھی کاٹتے ہیں اور روزہ بھی نہیں ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے. میں یہاں پہ آپ سے قبلہ ایک سوال کرتا چلوں گا سحری کے حوالے سے, آپ کیونکہ ماشاءاللہ حکمت بھی جانتے ہیں. سحری میں ایک چیز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر الائچی والا قہوہ استعمال کیا جائے تو پیاس کی شدت میں کمی رہتی ہے, تو اس میں کوئی صداقت ہے؟ جی بالکل, کیونکہ الائچی کا جو مزاج ہے وہ تر گرم ہوتا ہے. اچھا. تو ہمارے جسم کو جو زیادہ تری کی ضرورت ہوتی ہے روزے کی حالت کے اندر, جب تک ہمارے جسم کے اندر اس کے اثرات رہیں گے ہمیں بھوک پیاس کی کمی نہیں محسوس ہوگی. صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو محترم ناظرین, آپ الائچی والا قہوہ استعمال
کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا تری ہوتی ہے، زیادہ تری. جو چائے کا استعمال کرتے ہیں اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ چائے کے متعلق تو یہی ہے کہ سارا دن وہ اسے پیاس لگائے گی. ہاں ٹھیک ہو گیا بالکل. تو جو چائے پینے والے ہیں، کیونکہ مختلف لوگ ہیں جو افطاری میں بھی بعد میں چائے پیتے ہیں اور سحری میں بھی چائے کا استعمال کرتے ہیں، تو چائے سے آپ پرہیز کریں، اس کی جگہ پہ آپ اس کا نعم البدل قہوہ استعمال کر لیں. جس سے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر روزمرہ روزے کی حالت میں ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے. تو حضرت میں آپ سے یہ غلط فہمی کا ازالے کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا؟ روزہ اگر اس نے رات کو نیت کی، ارادہ کیا کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، جی جی، اگر اس کی صبح آنکھ نہیں کھلی، صحیح، کہ مثال کے طور پر وہ رات کو سو گیا ہے یا تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اس کا رات کو ارادہ تھا کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، صحیح، تو اس کا روزہ ہوگا. اللہ اگر اللہ اس نے ارادہ رات کو نہیں تھا کہ میں صبح ہی ارادہ کروں گا، صبح ہی نیت باندھوں گا کہ روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، جی تو جی، پھر اس وقت اس وقت کی جو نیت ہوگی وہ سحری کے وقت اٹھے گا، کھانا کھائے گا. کیونکہ سحری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے، اور میرے آقا کی سنت مبارکہ بھی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم نے روحانی علاج کا سلسلہ بھی رکھا ہوا ہے اپنے پروگرام کے اندر. ہمارے روحانی علاج کے اندر دکھیاری امت کے لیے آج جو وظیفہ ہے وہ حضرت آپ بتا دیں، ایمان کی حفاظت کے لیے کیا پڑھا جائے اور شیطان کے شر سے محفوظ بھی رہا جائے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے بہت آسان سا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایمان کی حفاظت اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، هو اللہ الرحیم. صحیح، یہ صبح فجر کی نماز کے بعد روزانہ 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے ساتھ اس کے ایمان کی حفاظت بھی ہوگی اور شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا. تو اگر ہم اس کو 5 وقت نماز کے سبحان ساتھ کر اللہ، لیں پھر تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو محترم ناظرین آپ 5 نمازوں کے بعد بھی اس وظیفے کو دہرا سکتے ہیں. ہماری نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آخر میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری روایت ہے کہ ہم اپنی نشریات کا اختتام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں. ہم اپنے بھائی صوفی اشفاق صاحب کی طرف جائیں گے، وہ ہمیں نعت سنائیں گے اور نشریات کا اختتام ہوگا. مجھے اور میرے مہمانان گرامی کو جو آج جنہوں نے پروگرام کو 4 چاند لگائے، میں سب کا مشکور بھی ہوں. آپ کا اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے کل پھر آنا ہے بشرطے کہ زندگی رہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا توفیق جے دیوے عمر طیبہ نبھا دے ماں. خدا توفیق جے دیوے عمر طیبہ نبھا دے ماں. نگاواں نوں دنے راتی میں روزے تے ٹکا دے ماں. نگاواں نوں دنے راتی میں روزے تے ٹکا دے ماں. زلیخا حسن یوسف نو تو بھول جا سے، تو بھول جا سے. زلیخا حسن یوسف نو تو بھول جا سے، تو بھول جا سے. ہاں کدی تینوں او چنے عربی میں ایک واری وکھا دے ماں. کدی تینوں او چنے عربی میں ایک واری وکھا دے ماں. اور بڑی اجرات لمبی پوچھے آتے خدا بولیا. بڑی اجرات لمبی پوچھے آتے خدا بولیا. پڑی نہیں بانگ
ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਗ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ। اور کیا شبیر نے نانا اے اصغر کی اے اکبر کی، کیا شبیر نے نانا اے اصغر کی اے اکبر کی، ہاں جے فرماؤ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਸਾਰਾ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਫਰਮਾਓ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਸਾਰਾ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਕਦੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਖ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਛਲਕ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਖ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਛਲਕ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਕਿਮ ਭੁਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਕਿਮ ਭੁਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਖੁਦਾ ਤੌਫੀਕ ਜੇ ਦੇਵੇ ਉਮਰ ਤੈਬਾ ਨਿਭਾ ਦੇਵਾਂ। ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇਵਾਂ।